یہ دیکھیں، یہ ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی اور یہ ہے چائنا کے پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی۔ یہ تو صرف عام پریزیڈنٹس ہیں، آج ہے اور کل نہیں ہوں گے، اور ان کی سیکیورٹی ایسی ہے تو سوچے انسانوں کی تاریخ کے سب سے انفلوئنشل آدمی کی سیکیورٹی کیسی ہوگی۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، یہ جگہ دنیا کی سب سے ہائی سیکیورٹی زونز میں سے ایک ہے۔ یہاں کی سیکیورٹی صرف زمین تک نہیں بلکہ آسمان پر بھی ہے، کیونکہ اس روزے کے چھت کے اوپر سے سوائے پرندوں کے کسی بھی چیز کو اڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مدینہ کی سیکیورٹی کا کنٹرول روم پوری عرب دنیا کا سب سے بڑا کنٹرول روم ہے، اور ہر دن ہزاروں فوجی 200 گیٹس پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حفاظت کرتے ہیں۔ پر ویٹ، یہ صرف زمین کی اوپر کی سیکیورٹی ہے، لیکن اگر زمین کے نیچے سے بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک پہنچنے کی کوشش کرے تو ایسا کرنا امپاسبل ہے، کیونکہ سعودی آرمی نے زمین کے نیچے ہر طرف سائزمک ریڈارز لگائے ہیں۔ مطلب اگر مدینہ کی زمین کے نیچے کوئی بھی چیز تھوڑی سی بھی ہلی تو اس کی خبر سیدھا سعودی فوج تک پہنچے گی، اور پھر کچھ ہی دیر میں پورے سعودی میں ایمرجنسی لگ جائے گی۔ لیکن یہ سب تو صرف آج کی سیکیورٹی ہے، لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا، بلکہ کہا جاتا ہے آج سے 1000 سال پہلے 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر گھسنے کی کوشش کی تھی، اور ایسا کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا تھا۔ اور یہ ساری کہانی ایک پرانے زمانے کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے جو میرے پاس یہاں پر کئی پڑھی بھی ہوئی تھی۔ ایک منٹ، یہ ہے آج سے 500 سال پہلے السمودی کی کتاب، اور اسی کتاب میں انہوں نے یہ پوری کہانی ڈیٹیل سے لکھی ہے۔ لیٹس سی اس کتاب میں کیا ہے۔ یہ کتاب لکھنے والا السمودی کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آج سے بہت سال پہلے جب مسلمانوں کی سب سے بڑی ایمپائر عباسی خلافت چھوٹے چھوٹے حصوں میں ٹوٹ چکی تھی، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹنے کی وجہ سے ہر طرف مسلمان آپس میں ہی لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ ایگزیکٹ اسی ٹائم جب پچھلے 500 سال میں پہلی بار مسلمان کمزور ہو چکے تھے، اسپین کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2 کرسچنز نے ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا، ایک ایسا پلان جس کا اب تک مسلمانوں کے کسی دشمن نے بھی نہیں سوچا تھا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر گھس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن ایسا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اسی لیے سب سے پہلے ان دونوں نے اپنا بھیس بالکل بدل دیا، مسلمانوں کی طرح داڑھی رکھی اور مسلمانوں کی طرح کپڑے پہن کر یہ دونوں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے یہ دونوں مدینہ پہنچے، ان کی لمبی لمبی داڑھی اور کپڑوں کو دیکھ کر مدینہ والوں کو لگا کہ یہ تو بہت نیک لوگ ہیں، اور ان دونوں نے مسلمان ہونے کی اتنی اچھی ایکٹنگ کی کہ انہیں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بالکل پاس ہی ایک گھر ملا، اور یہ دونوں یہاں رہنے لگے، جس کے بعد یہ دونوں مدینہ میں ہر دن اچھے مسلمانوں کی ایکٹنگ کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تھی، رات کے اندھیرے میں یہ دونوں اپنے خطرناک پلان پر کام شروع کرتے تھے۔ فار ایگزامپل، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، اور اس روزے سے صرف اتنا دور ان 2 آدمیوں کا گھر تھا۔ ان دونوں نے اپنے گھر کے اندر سے زمین کو کھودنا شروع کیا تاکہ یہ اپنے گھر سے ایک ٹنل بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک پہنچ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو مدینہ سے اپنے ساتھ لے جائے۔ یہ دونوں رات کو ٹنلز کھودتے تھے اور دن میں یہ ساری مٹی اپنے بوریوں میں ڈال کر پاس ہی ایک قبرستان میں جگہ جگہ پھینک دیتے تھے۔ یہ اتنا خطرناک پلان تھا کہ مدینہ کے کسی مسلمان کو بھی ان دونوں پر شک نہیں ہوا، بلکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ دونوں ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور ان دونوں کا ٹنل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب پہنچنے لگا، اور ایون انہیں بھی ایسا لگنے لگا تھا کہ اب ان کا یہ پلان کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اچانک اسی رات مدینہ سے بہت دور مسلمانوں کے کیپٹل دمشق میں
मुसलमानों के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ख्वाब देखा। इस किताब में लिखा है कि नूरुद्दीन के ख्वाब में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन जंगी को इन दोनों के खतरनाक प्लान के बारे में बताया। और इसमें लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन से कहा, ऐ नूरुद्दीन, मुझे इन दो गुंडों से बचाओ। नूरुद्दीन ये देखकर बहुत हैरान हुआ और अचानक नींद से उठ गया, लेकिन उसे लगा ये बस एक ख्वाब है और वो इसे बस इग्नोर करके सो गया। लेकिन सोते ही उसी रात नूरुद्दीन ने यही ख्वाब दोबारा देखा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन को इन दो आदमियों के चेहरे भी दिखाए। इस बार भी नूरुद्दीन दोबारा इस ख्वाब को इग्नोर करके सो गया, लेकिन तीसरी बार भी जब नूरुद्दीन ने यही ख्वाब दोबारा देखा, उसे समझ आ गई कि जरूर यहां से बहुत दूर मदीना में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो रही है। नूरुद्दीन फौरन उठा और अपने गार्ड्स को रेडी होने का हुक्म दिया और फिर फुल स्पीड दमिश्क से मदीना की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही नूरुद्दीन मदीना पहुंचा, वहां सब बादशाह नूरुद्दीन को देखने के लिए जमा हुए और नूरुद्दीन ने ऐलान किया कि मेरी तरफ से पूरे मदीना के लिए खाने की एक बहुत बड़ी दावत है, आज रात खाने का इंतजाम किया जाए। और नूरुद्दीन ने हुक्म दी कि इस दावत में मदीना के हर आदमी का आना लाजमी है। जिसके बाद मदीना में एक बहुत बड़ा दस्तरखान बिछाया गया और मदीना का हर आदमी यहाँ खाना खाने आया। जब मदीना के सारे लोग जमा हुए, नूरुद्दीन एक एक को गिफ्ट्स देने लगा और गौर से हर एक के चेहरे को देखने लगा। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी नूरुद्दीन को वो दो लोग नजर नहीं आए जिन्हें नूरुद्दीन ने अपने ख्वाब में देखा था। और आखिर जब सब खाना खाकर चले गए, नूरुद्दीन ने उनसे पूछा कि क्या इस दावत में मदीना का हर आदमी आया था? लोगों ने कहा हाँ, सब आए थे सिवाय दो लोगों के, क्योंकि वो दो लोग हर टाइम इबादत में बिजी होते हैं और स्पेशली रात को तो ये दो कुछ ज्यादा इबादत करते हैं और हर वक्त अपने घर में ही रहते हैं। ये सुनते ही नूरुद्दीन को समझ आ गई और वो सीधा मदीना में इन दोनों के घर पहुंचा। और जैसे ही नूरुद्दीन ने इन्हें देखा, नूरुद्दीन हैरान रह गया, क्योंकि ये वही दो लोग थे जिन्हें नूरुद्दीन ने अपने ख्वाब में देखा था। नूरुद्दीन फौरन इन दोनों के घर के अंदर पहुंचा और इस घर के अंदर हर एक चीज को चेक करने लगा और आखिर जब उसने जमीन से एक कारपेट उठाया, यहां उसे इस घर के अंदर वो टनल मिला। नूरुद्दीन इस टनल के अंदर गया और देखा कि ये दो वाकई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। ये देखकर नूरुद्दीन इन दोनों को घसीट कर सबके सामने मदीना के बाजार लेकर आया और फिर मदीना के लोगों को जमा करके इन दोनों को फांसी की सजा दे दी गई, ताकि आइंदा कोई ऐसा करने का सोच भी ना सके। और इस तरह आज से 800 साल पहले नूरुद्दीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया।